السلام علیکم خواتین و حضرات. تو بات چونکہ ڈرامے کی ہے تو ڈرامہ ایک بہت واسٹ سبجیکٹ ہے. اس میں بے شمار شعبے ہیں. یعنی فنون لطیفہ یا فنون ادا یا فنون اور جتنے بھی ہیں تو سب کے سب اس میں سمو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ سیٹ ڈیزائننگ کو لے لیں، ڈرامے کا حصہ ہے. لائٹنگ کو لے لیں، ڈرامے کا حصہ ہے. میوزک کو لے لیں، ڈرامے کا حصہ ہے. صوتی اثرات یعنی ساؤنڈ ایفیکٹس کہتے ہیں، ڈرامے کا حصہ ہے. کاسٹیومز ڈرامے کا حصہ ہے. اداکاری ڈرامے کا حصہ ہے. ہدایت کاری ڈرامے کا حصہ ہے. لیکن سب سے بڑھ کر جو چیز ہے وہ ہے اسکرپٹ، یعنی جو ڈرامہ لکھا جاتا ہے وہ کیا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، میں نے اپنی زندگی سے بہت کچھ سیکھا اور ارد گرد کے ماحول کو میں بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، اس لیے وہ بہت ریئلسٹک قسم کی چیزیں بن جاتی تھیں. تو اس میں پھر سب سے بڑھ کر جو اسکرپٹ رائٹنگ کے اندر میرا تجربہ رہا وہ میری اپنی زندگی کے حوالے سے اس نے مجھے بتایا کہ برننگ ایشوز جو ہوتے ہیں اس کے بغیر آپ ڈرامہ لکھ ہی نہیں سکتے. کیسے لکھ سکتے ہیں؟ لوگ اس کو کہتے ہیں میک بلیو والا آرٹ سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کچھ سیٹ ڈیزائن کیا ہے، کوئی ڈرائنگ روم آپ دکھا رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، تو جیسے ہی کرٹن اٹھے لوگوں کو لگے کہ وہ کسی ڈرائنگ روم کے اندر جھانک رہے ہیں. اسی طرح جو اداکار جو ہے، مثال کے طور پہ کوئی نامی گرامی اداکار ہے، محمد قوی خان لے لیں، مسعود اختر لے لیں، علی اعجاز لے لیں، کوئی ان میں سے کوئی بھی اداکار ہے وہ اسٹیج پہ آتا ہے اور وہ اگر کوئی سیٹھ بنا ہوا ہے تو پھر اسے سیٹھ ہی نظر آنا چاہیے. لوگوں کو اس وقت وہ علی اعجاز نہیں لگنا چاہیے یا مسعود اختر یا محمد قوی خان نہیں لگنا چاہیے یا نعیم طاہر. اسی طرح اور بھی بہت سارے فنکاروں کے نام لیے جا سکتے ہیں کہ وہ اگر کوئی بھی کردار کا روپ دھار کے جب وہ اسٹیج کے اوپر آئیں تو پھر انہیں آپ کو یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ وہ فلاں نامی گرامی اداکار نہیں بلکہ وہ کردار ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو اسی طرح اگر ڈرامے کا اسکرپٹ آپ کی زندگیوں سے ریلیٹ نہیں کر رہا، آپ کے برننگ ایشوز کو اس کے اندر نہیں سمو رہا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی کامیاب ڈرامہ ہو سکتا ہے. اسے بہرحال آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ یہ آپ کی زندگی کے بارے میں ہے. تو چنانچہ جیسا کہ میرا تجربہ رہا
کہ ہم لوگ بہت زیادہ لائف کے نیچے پیڈسٹل پہ آ گئے، تو سو مچ سو کہ اب غریب لوگوں کو مجھے دیکھنے کا بڑے قریب سے موقع ملا، اور میں خود بھی اسی چکی میں پس رہا تھا غربت کی. یعنی سو مچ سو کہ میں صرف ایک کلچا صبح کے وقت کھاتا تھا چائے کے ایک کپ کے ساتھ، اور گھر سے پیدل اکبری منڈی سے اسلامیہ کالج سول لائنز جو کچہری سے بھی آگے جا کے تھا، وہاں پیدل جایا کرتا تھا، اور پھر سائنس کے سبجیکٹس سارا دن وہاں پہ پڑھا کرتا تھا، اور 3:30 بجے کے قریب جا کے چھٹی ہوا کرتی تھی. تو دوپہر کے کھانے کا تو کوئی میرے تصور ہی نہیں تھا کہ وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. وہ جیسا کہ میں نے عرض کی، سلیم قریشی بینک میں ملازم ہو چکا تھا، تو اس کے بلاوے پہ یا کبھی کبھار ویسے ملنے کے لیے اس کو دوپہر کے وقت اگر میں بینک پہ چلا جاؤں کبھی کبھار تو وہ اپنے بینک کی کینٹین سے کھانا وانا کھلا دیتا تھا. تو ادروائز 3:30 4 بج جاتے تھے کالج کے اندر، بغیر کچھ کھائے پیے کلاسز اٹینڈ کر رہا ہوتا تھا، سارا کچھ وہ تو چلتا رہتا تھا. اس کے بعد پھر نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا ہے، بس اتنا پتہ تھا کہ اب شام ہو گئی ہے تو لوگ آرٹس کونسل میں اکٹھے ہو رہے ہوں گے، تو چلو وہاں چلتے ہیں. کیونکہ سلیم قریشی نے بھی وہ ادھر ہی اس نے ٹائم سیٹ کیا ہوتا تھا اکثر کہ وہیں آ جانا، وہیں ملاقات ہوگی، تو وہاں پھر چلا جاتا تھا. اور وہاں پہ پھر کوئی چائے وائے کا کپ اگر منگوا لیا جائے تو منگوا ہی لیا جاتا تھا وہ تقریباً، کیونکہ سلیم قریشی کی اب جاب لگ گئی ہوئی تھی، وہ پیمنٹ کر دیا کرتا تھا. تو وہاں پھر شام پوری گزر جاتی تھی وہیں پہ. تو اس طرح تو وہ پھر میں یہ دیکھتا تھا کہ جس غریب شخص کو یہ نہ پتہ ہو کہ اس نے اگلے وقت کا کھانا کہاں سے کھانا ہے، اسے ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا، تو اسے بھلا کسی سے کیا ہمدردی ہو سکتی ہے. یہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ غریب لوگ کیوں اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں. وہ بچے اگر لڑا کرتے تھے تو جانوروں کی طرح کیوں لڑا کرتے تھے، کیوں ان کی اپروچ بہت زیادہ سیلفش ہوا کرتی تھی کہ انہیں اپنے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، کسی سے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی تھی ان کو. تو ان سے پھر آپ اگر کسی تہذیب کا یا شائستگی کا کوئی تقاضا کریں تو یہ میرا خیال ہے کوئی جائز بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا، وہ ساحر دہانوی کا کتنا خوبصورت شعر ہے کہ مفلسی حصے لطافت کو مٹا دیتی ہے، بھوک آداب کے سانچوں میں نہیں ڈھل سکتی. تو اسی طرح بس وہ پھر میں بذات خود بھی ایک اینگری ینگ مین بن چکا ہوا تھا. تو وہاں آرٹس کونسل میں پھر
بیٹھے رہتے تھے وہاں. اس دوران یہ جو پیریڈ تھا میرا، اس میں مجھے تجربات بہت زبردست قسم کے ہوئے جو زندگی بھر میرے لیے ایک سرمایہ حیات بن گئے. میرے ڈراموں کے موضوعات بنے، سوشل ٹیبوز میں نے دیکھے، اور لوگوں کی زندگیوں میں جو مسائل ہیں ان کو مشاہدہ بالکل ڈائریکٹ کرنے کا موقع ملا مجھے. تو اس طرح بہت دلچسپ تجربات تھے جو میری زندگی کے ساتھ پھر چلتے رہے، اور مجھے انہوں نے بہت کچھ دیا. اب انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ میں کالج سے چھٹی کے بعد نکل رہا تھا تو سامنے سے سائیکل پہ مجھے بشیر اسٹینو، نعیم طاہر صاحب کا اسٹینو ہوا کرتا تھا، وہ آتا ہوا نظر آیا کالج کی طرف. تو اس نے مجھے دیکھ کے تو جلدی سے سائیکل سے اتر، فٹافٹ میرے پاس پہنچا. او یار سجاد، شکر ہے تو مجھے مل گیا، ورنہ مجھے بہت تگ و دو کرنا پڑتی تمہیں ڈھونڈنے کے لیے کالج کے اندر جا کے. تو اور اگر تم تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ تم جا رہے تھے نکل جاتے تو پھر اور بھی مسئلہ ہونا تھا، مجھے پھر دوبارہ آنا پڑنا تھا تمہیں ڈھونڈنے کے لیے. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ کیا ہوا؟ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو میں آرٹس کونسل سے کیا اٹھا کے لے آیا ہوں جو تم میرے پیچھے پیچھے آ گئے ہو مجھے ڈھونڈتے ہوئے. وہ کہنے کا نہیں، وہ بات یہ ہے کہ تجھے نعیم صاحب بلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ کل تم نے پہنچنا ہے آرٹس کونسل، اور وہ پتہ نہیں جون سا بھی اس نے وقت دیا کہ کل اتنے بجے تم پہنچو. تو میں نے کہا ہاں ہاں ضرور پہنچ جاؤں گا، لیکن بات کیا ہے؟ کہنے کہا کہ وہ آپ کی تعریف پروڈیوس کر رہے ہیں اور انہوں نے تمہیں اس سلسلے میں بلایا ہے. تو میں تو بڑا خوش ہو گیا. یہ آرٹس کونسل میں آنا جانا کچھ کام آ ہی رہا ہے. تو اگلے دن پھر میں پہنچ گیا. تو نعیم صاحب نے مجھے بتایا کہ وہ آپ کی تعریف میں کیپٹن نوشاد کا کیریکٹر کر رہے ہیں، جو میں باغ جناح اوپن ایئر تھیٹر میں جو صوفی صاحب نے ڈائریکٹ کیا، صوفی نثار احمد صاحب نے، تو اس میں وہ کیریکٹر کر چکا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں وہ نعیم صاحب نے بتایا کہ وہ کیریکٹر وہ خود کر رہے ہیں، تو مجھے اس کیریکٹر کے لیے انہوں نے اپنا انڈر اسٹڈی رکھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ محمد قوی خان کر رہا ہے پروفیسر اشفاق کا کیریکٹر، اور مجھے اس کا بھی انڈر اسٹڈی ہونا ہوگا. تو انڈر اسٹڈی ہوتا ہے یعنی جو اگر مین ایکٹر کسی دن مس ہو جائے، کسی وجہ سے نہ آ پائے، تو پھر وہ اس کی جگہ پرفارم کرتا ہے. تو علاوہ ازیں انہوں نے کہا کہ تم مجھے اسسٹ بھی کرو گے، یو ول بی دا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آف دس پلے. تو مجھے تو بہت خوشی محسوس ہوئی. میں نے کہا یہ تو بڑا زبردست کام ہو گیا. تو وہ پھر پروڈکشن شروع ہوئی. آپ یقین مانیے کہ وہ ایک میرے لیے گولڈن چانس تھا. یعنی
وہ میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں کہ نعیم طاہر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی کمپیٹنٹ اسٹیج ڈائریکٹر ہیں. وہ کسی زمانے میں گئے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کیلیفورنیا، وہ بھی اور یاسمین طاہر بھی، دونوں میاں بیوی کیلیفورنیا گئے تھے، اور وہاں سے انہوں نے ایک ڈگری حاصل کی تھی اسٹیج ڈائریکشن میں. جہاں دنیا بھر کے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ فائنل ایئر میں پھر ان کی سیکنڈ پوزیشن تھی. تو ان کی کمپیٹنس دیکھتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا تھا، میں نے کہا آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے، سیکنڈ کیوں آئے؟ ہنس پڑے، کہنے لگے کہ وہ جو فرسٹ آیا وہ 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے پڑھا کرتا تھا، میں نہیں پڑھ سکتا تھا اتنا، اس لیے میں سیکنڈ آیا. تو بہرحال یاسمین باجی نے وہاں سے وہ میک اپ کا کورس کیا، اور یہ دونوں وہاں سے ڈگریاں لے کے آئے. تو واقعی وہ پھر میں نے دیکھا ان کو، مجھے تو جو کچھ اب تک ہم نے کیا ہوا تھا، اور کالج کے ڈرامے، آپ کی تعریف، گونگی جاورو، اس وقت شاید سوئے کہاں بھی اسلامیہ کالج سول لائنس کی اسٹیج پہ میں کر چکا تھا. تو ان کا کام دیکھنے کے بعد جھنجھٹ بھی ہم لوگوں نے کیا ہوا تھا، جس کی ہم بڑا پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ ہم نے ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے. تو وہ سب کچھ مجھے بہت بہت یعنی میں کیا کہوں، وہ بہت نیچے کے لیول کا کام محسوس ہوا. تو وہ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا نعیم صاحب کو کرتے ہوئے، کام تو وہ تھا، وہ صحیح معنوں میں ایک پروفیشنل ڈرامہ ڈائریکٹر تھے. اور پھر ان کے کاسٹ میں بہت سیزنڈ آرٹسٹ تھے، جن میں وہ خود تھے، یاسمین باجی تھیں، ریحانہ صدیقی تھیں، علی اعجاز، محمد قوی خان، اور نذیر زیغم بھی ایک رول کر رہے تھے اس میں. تو بڑی عمدہ کاسٹ تھی. خیر وہ ڈرامہ پھر میں نے ایز این اسسٹنٹ ڈائریکٹر کیا، اور 2 کرداروں کا انڈر اسٹڈی بھی تھا میں. لیکن اس وقت جذبہ اتنا زبردست ہوا کرتا تھا کہ مجھے تقریباً سارے ہی کیریکٹر، میل کیریکٹر جو ہیں وہ یاد تھے، اور اگر کوئی بھی خدا نخواستہ نہ آ سکتا تو میں بالکل ریڈی تھا کسی بھی کیریکٹر کو کرنے کے لیے. ہاں، تو وہاں پہ اسی پروڈکشن کے دوران پہلی دفعہ سمینہ احمد، بلکہ اس وقت تو سمینہ سعید تھیں، پھر سمینہ احمد، اور آج کل وہ سمینہ منظر ہیں. تو وہ ان سے پہلی دفعہ وہاں پہ ملاقات ہوئی. وہ بھی نیو کمر تھے، پہلی ہی دفعہ آرٹس کونسل میں انہوں نے قدم رکھا تھا. اس وقت اسی پروڈکشن کے دوران ان سے ملاقات ہوئی. خیر وہ ڈرامہ پھر نعیم صاحب نے پروڈیوس کیا، اور بڑا زبردست سپر ہٹ ہوا.
پھر اس کے بعد وہ اسی ڈرامے کو لے کے تو جشن روحی میں بھی گئے. وہاں پہ بہت بڑا پنڈال تھا اور بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اسٹیج پر مائکروفون لگے ہوئے تھے اور آڈینس میں جگہ جگہ اسپیکرز لگے ہوئے تھے آواز کو پہنچانے کے لیے. اب میں کہہ نہیں سکتا کتنے لوگ ہوں گے. بس یہ ہے کہ جہاں تک دیکھا جا سکتا تھا لوگ ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ڈرامہ شروع ہوا. اچھا وہاں پہ اس دن قوی کی شوٹنگ نکل آئی، وہ اویلیبل نہیں تھا. تو نئی نئی ان کی فلموں میں انٹری ہوئی تھی تو وہ انکار نہیں کر سکتا تھا. تو چنانچہ مجھے وہاں پہ پروفیسر اشفاق کا کریکٹر کرنا تھا. خیر ڈرامہ شروع ہوا تو میں اپنی انٹری پہ کھڑا تیار. تو تھوڑی دیر وہ پہلی انٹری یاسمین باجی کی تھی، پھر وہ ریحانہ صدیقی اور پھر ایک آدھ کوئی اور کریکٹر. تو اس کے بعد کہیں جا کے پھر میری باری آتی تھی انٹر ہونے کی. لیکن میں نے دیکھا کہ آڈینس میں تو شور مچنا شروع ہو گیا. کچھ آواز کا مسئلہ تھا، آواز شاید نہیں جا رہی تھی یا کیا ہوا. تو وہ اتنا شور مچا کہ یاسمین باجی تو اسٹیج چھوڑ کے آ گئیں اور شاید ریحانہ صدیقی تھی وہ بھی باہر آ گئیں. تو نعیم صاحب بھاگے بھاگے میرے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ سجاد انٹر ہو جاؤ. تو میں ایک دم سے میں نے کہا ابھی تو وہ کہہ رہے نہیں بس جاؤ تم اسٹیج پہ جاؤ، تو جا کے سنبھالو. میں نے پھر اللہ کا نام لے کے جمپ کر دیا. تو میں نے پہلا مکالمہ جو بولا تو وہ پھر میں نے محسوس کیا کہ آواز نہیں جا رہی وہاں پہ. مجھے کچھ اندازہ ہو چکا تھا کہ آواز کا مسئلہ ہے، لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی. تو میں نے پوری اوپر والی پچ پہ جا کے ڈیلیور کیا مکالمہ، اور پھر میں اسی پچ پہ کچھ دیر کھیلتا رہا اور مکالمے بولتا رہا. تو آہستہ آہستہ لوگ سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے، آواز پہنچنا شروع ہو گئی اور لوگ بالکل کام ڈاؤن ہو گئے اور ڈرامہ انجوائے کرنے لگے. پھر وہ 2.5-3 گھنٹے کا ڈرامہ پورا ہم نے وہاں پہ کھیلا. اور میں بھی اس دن ایک پروفیشنل آرٹسٹ کے طور پہ اسٹیبلش ہوا پہلی دفعہ، اور بہت اچھی کاسٹ کے ساتھ ایک لیڈنگ رول میں. میری خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ تھا. تو نعیم صاحب نے بھی مجھے بہت زیادہ تھپکی دی اور بہت خوش ہوئے. تو اس طرح وہ زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا، اور میں نے پھر ڈرامے کو کسی اور ہی طرح سے دیکھنا شروع کر دیا. یعنی ڈرامہ اصل میں تو ڈائریکٹر بناتا ہے، اسکرپٹ تو خیر ہے ہی بہت اہم چیز. نعیم صاحب بھی بتایا کرتے تھے کہ اساتذہ جب پوری دنیا میں ڈرامہ پڑھاتے ہیں پروفیشنل لیول پہ اسٹیج کرنے کے لیے، تو وہ پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتے ہیں کہ
اسٹیج پروڈکشن کے اندر پہلی چیز کیا ہے؟ تو وہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے جواب میں اسٹوڈنٹس، تو وہ پھر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں، سب سے پہلی چیز اسکرپٹ ہے. پھر اساتذہ سوال کرتے ہیں کہ اب بتاؤ دوسری چیز کیا ہے؟ پھر اسٹوڈنٹس اپنے اپنے حساب سے جواب دیتے ہیں، جس کی جو پسند ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ جی ڈائریکشن، کوئی کہتا ہے پروڈکشن، کوئی کہتا ہے سیٹ ڈیزائننگ، کوئی اس طرح سے اپنا اپنا جواب. وہ کہتے ہیں نہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کون سی ہے دوسری چیز؟ وہ بھی بتاتا ہے کہ جناب نمبر 2 بھی اسکرپٹ. پھر پوچھتے ہیں نمبر 3 کیا ہے؟ وہ پھر جواب وہی آتا ہے کہ نمبر 3 بھی اسکرپٹ. تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ اسکرپٹ کی کس قدر اہمیت ہے ڈرامے کے اندر. تو پھر وہاں پہ بس میری نظر میں کچھ بہت ڈیپتھ آ گئی. تو میں ساری زندگی نعیم صاحب کا یہ احسان نہیں بھول سکا کہ انہوں نے مجھے اس پروڈکشن میں اپنا اسسٹنٹ رکھا اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. پھر اس کے بعد جو کالج کے ڈرامے میں بھی میں نے سول لائنز میں حصہ لیا، تو وہ پھر ساری پروڈکشن ہی کسی اور طرح سے ڈیزائن کیا کرتا تھا میں. تو پروفیسروں کا پھر میں ہاتھ پٹانا شروع ہو گیا ان کے اس کام میں. تو یہ سلسلہ تھا. تو اب آگے تو پھر اسلامک کالج سول لائنز کا ایک اور ڈرامہ بھی کیا جو میں نے ہی ڈائریکٹ کیا. اساتذہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اب میں کالج کا ڈرامہ خود ڈائریکٹ کروں. تو پھر ہنس کی چال وہ میں نے ڈائریکٹ بھی کیا تھا وہاں پہ اسلامک کالج سول لائنز میں. اس کی کاسٹ میں راشد ڈار جو ٹیلی ویژن کا پھر بڑا مشہور پروڈیوسر بنا لاہور اسٹیشن سے، تو وہ بھی اس کی کاسٹ میں مین کریکٹر اس سے کروایا تھا میں نے. تو اسی طرح حفیظ طاہر نے بھی، جو پھر بعد میں اینک والا جن کا پروڈیوسر بنا، اس سے بھی میں نے 2 کریکٹر ہنس کی چال میں اور سوئے کہاں میں بھی کروائے. بلکہ حفیظ طاہر کے حوالے سے مجھے یاد آ گیا کہ وہ اس سے پتہ نہیں اب وہ میں نے کہا یا ظہور احمد صاحب نے اسے خاتون کے رول میں کاسٹ کیا ہوا تھا. تو وہ جب ڈرامہ پہلا شو شروع ہونے والا تھا تو وہ حفیظ طاہر کا گیٹ اپ وہ نظامی صاحب کر رہے تھے. وہ کچھ ادھر سے دیکھتے کچھ ادھر سے، پھر وہ کچھ کرتے، پھر اس کو وگ شگ لگا کے تو کچھ وہ بنا رہے تھے. تو اتنے میں ظہور صاحب داخل ہوئے. انہوں نے کہا کہ نظامی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم ابھی تک میک اپ کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کیا ٹائم ہو گیا ہے، وہ کرٹن اٹھنے والا ہے. تم تو جی میں ابھی ختم کرتا ہوں. تو پھر ظہور صاحب پتہ نہیں کیوں اس وقت کچھ موڈ آف تھا، تو ایک دم انہوں نے غور سے حفیظ طاہر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ یہ عورت بنائی ہے؟
نظامی میں کرتا ہوں جی، ٹھیک کرتا ہوں. خیر ظہور صاحب وارننگ دے کے چلے گئے. اس کے بعد نظامی نے غصے سے وہ اپنا ڈبیا پٹکی میک اپ والی وہ کہنے لگا ہاتھ ہو گئی ہے، میں اب اس کو کتنی عورت بنا دوں، اتنا کھگے جتنا تو اس کا منہ ہے. میں ادھی کڈی کا عورت بنا دیا. خیر ملتے ہیں اگلے کسی ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.